ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ملک کے اندر بدامنی کی ایک کیفیت ہے اور تمام سیاسی کارکنان لیڈران جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ٹکراؤ کی پوزیشن میں ہیں، اور ہر انسان جو ہے وہ اقتدار چاہتا ہے۔ ہر انسان جو چاہتا ہے کہ اسے اختیارات مل جائیں، اقتدار مل جائے، عہدہ مل جائے، منصب مل جائے اور عزت مل جائے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ عزت جو ہے وہ ان چیزوں کے اندر ہے کہ انسان کو وزارت عظمیٰ مل جائے یا صدارت مل جائے یا MNA MPA بن جائے۔ اور پھر آج جو ملک کی کیفیت ہے اس میں بہت ہی تشویش ہے، کیونکہ یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا، اور اس ملک کی بنیاد کلمہ طیبہ تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہی نعرہ لگایا گیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اب یہ ملک جو ہے ایک ایٹمی قوت ہے، ایک پاور ہے، دنیا کے اندر اس کا ایک مقام ہے، نام ہے، لیکن دنیا کفر اس کو زیرو کرنے کے لیے، اس کو زیر کرنے کے لیے رات دن ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے۔ ہمارے ملک کی جو آرمی ہے، فوج ہے، وہ ایک قوت ہے، اور آج اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ اس کے خلاف سوشل میڈیا پہ برسر پیکار ہے اور ان پر ہٹ کر رہا ہے۔ اس میں دو رائے نہیں کہ کوتاہیاں ہر ادارے کے اندر ہیں، ہر فرد کے اندر ہیں، لیکن یاد رکھیں جس ملک کے اندر آرمی مضبوط ہے اور آرمی ہے، وہ ملک آج دنیا میں عزت والے ہیں، اور جن کے پاس یہ آرمی نہیں، فوج نہیں، اور وہ آج پسپا ہیں، آج ذلت کے اندر مبتلا ہیں۔ اور ہمارے ملک کا یہی ایک ادارہ ہے جو اس وقت الحمدللہ ایک مضبوط ادارہ ہے۔ باقی سارے اداروں کو جو ہے ایک سہارے کی ضرورت پڑی ہوئی ہے، وہ سہارا لیے ہوئے ہیں، تو ہمیں ان کے خلاف نازیبا الفاظ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا ملکی فریضہ ہے، یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے، اور ایمانی فریضہ بھی اس لیے ہے کہ ملک کا دفاع کرنے والے لوگ ہیں۔ کچھ کمیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ان کے خلاف جب آپ برسر پیکار ہوں گے تو دشمن کو موقع مل جائے گا اور وہ ملک کو نقصان دینے کے لیے کوشش کرے گا۔ آج اس کیفیت میں جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہیں، اور ہر بندہ جو ہے وہ اقتدار کی چاہت میں ہے، ہر بندہ جو ہے جب کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے تو وہ تعریف کر رہا ہوتا ہے ہر ادارے کی، اور جب کرسی اس سے لے لی جاتی ہے تو وہ گالیاں دینی شروع ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ نے عزت رکھی ہے صرف اپنی ذات کے ساتھ جڑنے میں۔ قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ کا حصہ آج ہر مرد عورت کو پڑھنا چاہیے، روزانہ 11 بار پڑھیں۔ یہ ملک عزت والا بنے گا، اس ملک کے لوگ عزت والے مزید بنیں گے، اور اس ملک کے اندر سے بدامنی ختم ہو جائے گی۔ یہ آپس میں جو دستے گریباں ہیں، یہ بڑے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس ملک کو انشاءاللہ قیامت تک رہنا ہے اور اس کو مزید مضبوط ہونا ہے۔ اس کے لیے ہمیں آپس میں اتحاد کی فضا پیدا کرنی پڑے گی، برداشت کی فضا پیدا کرنی پڑے گی، ایک دوسرے کی کوتاہیوں سے درگزر کرنا پڑے گا، اور یہ وظیفہ مرد عورتیں پڑھیں۔ اللہ رب العزت اس ملک کو عزت دے گا، آپ کو عزت دے گا۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 کا حصہ ہے، من کان یرید العزہ فللہ العزت جمیعا۔ اللہ فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ اس کو عزت مل جائے تو یاد رکھو ساری عزت جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ سے تعلق جوڑ لو، عزت مل جائے گی۔ آپس میں دستے گریباں ہونے سے عزت نہیں ملے گی بلکہ ذلت ملے گی۔ اللہ سے جڑیں گے، عزت ملے گی۔ یہ آیت کا حصہ جو آدمی روزانہ 11 بار پڑھے گا، ملک سے بدامنی ختم ہوگی، اداروں میں ٹکراؤ ختم ہوگا، سیاستدانوں میں ٹکراؤ ختم ہوگا، مذہبی ٹکراؤ ختم ہوگا، اور آپس میں انشاءاللہ محبت ہوگی اور عزت اللہ عطا فرمائے گا۔ جو پڑھے گا اس کو عزت ملے گی، کیونکہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔